إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر۔ تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑھائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے خالق کائنات، جو خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم غرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ ذات مقدسہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں موضوع خطابت ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ سامعین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر اللہ کے حکم پر لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا، اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو کہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، مومنوں میں شمار کروانا چاہیں، ان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کرے جس طرح کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم کیا تھا۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب اللہ ان کو ہدایت یافتگان میں شمار فرمائے گا۔ یعنی ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے یہ شرط ہے کہ ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے ہیں۔ آپ یہ بات توجہ سے سنیں کہ رب العزت نے پورے کلام مجید کے اندر کہیں بھی نجات کے لیے کلمہ طیبہ کے اظہار کو اور اس کے پڑھنے کو کافی قرار نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں، وہ لوگ نجات پانے والے ہیں، بلکہ جہاں بھی جنت کا، جہنم سے بچنے کا اور نجات پانے کا تذکرہ کیا، وہاں کلمہ توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کا بھی اضافہ کیا، کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اے لوگوں سن لو، وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کے لیے نجات نہیں، بلکہ ایمان لا کر جنہوں نے نیکیوں کا ارتکاب کیا، اچھے اعمال کیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اچھے اعمال کی توضیح بھی کلام پاک کے الفاظ میں فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اچھے اعمال یہ ہیں نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ کو ادا کریں، وہ لوگ ہیں لہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب پر واجب ہوا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو حشر کے میدان میں نہ غم زدہ ہوں گے نہ جہنم سے خوف کھائیں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ مربوط جانا، صرف زبان سے اقرار، اعتراف، اظہار اور اعلان یہ انسان کو مسلمانوں کی برادری میں تو داخل کر دیتا ہے، لیکن انسان کی نجات کے لیے یہ اظہار کافی نہیں، اس کے لیے انسان کو کچھ اور بھی ایمان کے اوپر اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح میرے رب نے فرمایا، 11ویں پارے کو کھول کے دیکھیے، سورہ یونس کی تلاوت کیجئے، آپ اس میں غور و فکر کیجئے۔ میرے رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں یاد رکھو نجات کن کے لیے ہے؟ نجات ان کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جزو زندگی بنایا، جس نے صرف ایمان کو نجات کے لیے کافی سمجھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے نجات نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو جنت کی منزل کے راہی بنیں گے، جو جنت کو پانے والے ٹھہرائے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی اختیار کیا۔ اس لیے میں آج خطبہ جمعہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی کیٹیگری بھی دو ہیں، مسلمان دو قسم کے ہیں۔ آئیے ہم سماعت فرماتے ہیں کہ وہ دو قسم کے مسلمان کون ہیں۔ ایک مسلمان ہے قانونی اور ایک مسلمان ہے حقیقی۔ آئیے ہم ان میں سب سے پہلے قانونی مسلمان کو جانتے ہیں کہ قانونی مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، توحید کو مان لیا، رسالت پر ایمان لے آیا، ایسا شخص قانونی طور پر مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوا، لیکن یہ شخص حقیقی مسلمان نہیں ہیں، اور اسی قسم کے لوگ ہیں جن کو مخاطب کر کے رب ذوالجلال نے فرمایا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے۔ اے میرے حبیب پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے اپنے آپ کو مومن نہ کہلاؤ، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سنا میرے رب نے کیا فرمایا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ میرے حبیب پاک آپ ان کو سمجھا دیجئے، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہلاؤ، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلمان اور مومن میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہر ایک انسان اپنے آپ کو مومن کہلانے چلا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو کہے کہ ہم مومن ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا مطلب ہے کہ قانونی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کی برادری کا حصہ بن گئے لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوئے؟
اب آئیے ہم حقیقی مسلمان کو بھی جان لیتے ہیں کہ حقیقی مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس نے زبان سے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ کی توحید، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کیا جنہیں شامل کرنے کا رب العالمین نے حکم فرمایا ہے، عملی طور پر اسلام کو ثابت کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی مسلمانوں کا لشکر کسی بستی پر حملہ کے لیے جائے تو رات کو شب خون نہ مارے بلکہ صبح کا انتظار کرے۔ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آئے، لوگ نماز کے لیے مسجدوں کی طرف نکلیں، وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، اس بستی پر حملہ نہ کیا جائے۔ اگر اسلام کے دعووں کے باوجود اس بستی میں اذان نہیں ہوتی، لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف نہیں نکلتے، اس بستی پر حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں۔ قانونی طور پر لا الہ الا اللہ سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام عناصر کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز نماز کو ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو شخص مسلمان کہلاتا ہے نماز ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا آدمی جنت میں جانا تو بڑی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، اسی لیے کہ پورے کلام پاک میں یہ کہیں بھی بات نہیں کہی گئی کہ صرف ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ قرآن مجید میں رب نے کہا جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے، لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکوا دیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھ کر آیت کا لفظی ترجمہ سنو۔ رب العالمین جواب دیتے ہیں، وہ جہنمی کہیں گے، اللہ نے ان کے الفاظ جو کہے جائیں گے ان کو قرآن پاک میں درج کیا، کہا پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو کلمے کے بڑے درد کرتے تھے۔ جو عام میں کہیں گے لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے چلے گئے کہ ہم پختہ نمازی نہیں تھے۔ عدم صلاۃ، اقامت صلاۃ کے فریضے کے ترک نے کلمے کے باوجود ہمیں نجات نہیں بخشی، ہم جہنم رسید ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے فرمان سے قرآن پاک کی اس آیت کی توثیق ہوتی ہے، تفسیر و توضیح ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر صلاۃ، ایمان اور کفر کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس سے بھی واضح الفاظ میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز کی اہانت، استخفاف اور اسے معمولی جانتے ہوئے ایک نماز بھی ترک کر دی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین کرام، ذرا اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، اپنے گریبان کے اندر جھانکیے، اپنی ضمیر کو جھنجھوڑیے کہ ہم کیا واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نماز روزے کا پابند رہوں گا۔ اگر اسے نماز روزے کی پابندی نہیں کرنی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا، جو کچھ رسول نے فرمایا، میں اس کی پابندی کروں گا۔ اگر رب کے قرآن کی، نبی کے فرمان کی پابندی نہیں کرتا تو اس کا کلمہ بھی جھوٹا، کلمے میں سچا نہیں ہے۔ اقرار تو کر رہا ہے، جو اللہ رسول کہیں گے میں مانوں گا، وقت پہ نہ رب کی بات مانتا ہے نہ رسول کی بات مانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو کے نماز کا تارک بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ مسلمان نماز کا تارک تو بڑی بات ہے، باجماعت نماز سے پیچھے بھی نہیں رہتے۔ لیکن الحمدللہ میں اللہ رب العالمین کا شکر کرتا ہوں کہ اس پر کہ آج ہمارے اس راج پورہ میں نوجوان جو ہمارے حضرات بھائی ہیں وہ فجر میں آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ نہیں اذان میں دوں گا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ ڈالا ہے، دین اسلام کو سیکھنے اور ان کا جذبہ ڈالا ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ مبارکباد ہیں، آپ نمازوں میں آتے ہیں، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں اور آپس میں فجر کی نماز میں اپنے دوست اور فرینڈز کو فون کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اے اللہ کے بندے تو کب آئے گا؟ اپنے رب کو راضی کر لے، اور اگر تو نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اگر تو نماز میں نہیں آیا تو تیری غیر حاضری لگ جائے گی، تیرے اوپر پلس میں جرمانہ بھی لگ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے اندر کتنا اچھا جذبہ ڈالا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ جائیں گے دوسرے علاقوں میں تو وہاں نوجوان لوگ ہیں، مسجدوں کے برابروں میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں کے گیٹوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العالمین نے اتنی بھی توفیق نہیں دی کہ وہ مسجد میں آ جائے۔ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے اور وہ خود بھی نماز ادا نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو ان کو کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھائی چلیے نماز اذان ہو چکی ہے، آپ بھی نماز پڑھ لیجئے، تو وہ اس کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، آپ مبارکباد ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، آپ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس جماعت کو بڑی فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہماری یہ جو نئی جماعت بنی ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس پر اللہ رب العالمین جو ہماری یہ نئی جماعت بنی ہے، رب العالمین تو اور لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ دے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کیجئے، اپنے رب کو منائیے، اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کر لیجئے۔ آپ لوگ اسی طرح 5 وقت اگر نمازوں میں آتے رہیں گے تو ہم کو بھی خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے نوجوان بھائی آ رہے ہیں۔ دین اسلام نے نوجوانوں کو بہت اہمیت دی ہے، نوجوانوں کی بہت اہمیت بتائی ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، آپ سوچیے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے اپنے بوڑھے لوگوں کو جو کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، جن کو بیچاروں کے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی ہمت نہیں دی کہ وہ اچھے سے نماز ادا کر لے۔ ہم نوجوان ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لے، ہم اچھے سے اس میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی تو بتائیے کہ آپ سجدہ کس طرح سے کریں گے؟ آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جس طرح آپ کو سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو جوانی دی ہے، آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نواز۔ یا اللہ رب العالمین تو ہماری دعاؤں پر کن فیکن والا حکم فرما دے۔ مولا کریم تو ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ مولا کریم تو ہماری جماعت کو ترقی عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمیں کتاب اللہ سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیو، آئیے ہم سنتے ہیں کہ نماز کی کس طرح سے دین اسلام میں تاکید آئی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے میں کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کروں اور خود مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں۔ دیکھو کہ جو شخص مسجد میں آ کر جماعت کے اندر شامل نہیں ہوا
اس کے گھر کو آگ لگا دوں، کیونکہ وہ گھر مسلمانوں کا گھر نہیں۔ اتنی تشدید فرمائی۔ حدیث کے اندر آیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ہم نے منافقوں کی پہچان کے لیے ایک موٹا اصول وضع کیا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ جو شخص عشاء کی نماز میں، فجر کی جماعت میں بر وقت حاضر نہ ہوتا، ہم سمجھ لیتے کہ یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے۔ صرف پیچھے رہنے سے لوگوں کو ایک شخص کے بارے میں نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا، اور جو نمازوں میں حاضر ہی نہیں ہوتا، جس نے کبھی نماز ادا ہی نہیں کی، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، قیامت کے دن بارگاہ ربانی میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز پڑھتا رہا کہ نہیں؟ جوانی کہاں گزاری ہے تم نے؟ اگر کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین اس میدان محشر میں، وہاں قیامت کے دن ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہماری جوانی کے بارے میں بھی پوچھیں گے، ہماری عمر کے بارے میں پوچھیں گے، ہماری کمائی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا، کہاں لٹایا، کہاں صرف کیا، جوانی میں عبادات کی کہ نہیں کی، اور تم نے اپنی جوانی کو کس طرح استعمال میں لیا۔ اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کریں گے۔ آج مسلمانوں، ہم نے ابھی رمضان کچھ دن پہلے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزے بھی رکھیں، اور ہم نے اور آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کی ہوں گی، اور اللہ رب العالمین کے تمام روزے بھی رکھے ہوں گے۔ لیکن پیارے بھائیوں، روزہ کی تو چھوڑنے کی کہیں نہ کہیں کسی مصیبت میں بھی، کسی پریشانی میں یہ رخصت آئیے کہ ہم روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، اگر ہمارے اندر اتنی سخت اور ہمت نہیں ہے۔ اگر ہم سفر میں ہیں تو ہم روزے کو ترک کر سکتے ہیں۔ اول اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کا اقرار ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے کو معاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا آدمی جو انتہائی بوڑھا ہو، اب اس کی جوانی کے پلٹنے کا تو کوئی امکان موجود نہیں، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت نے اجازت بخشی ہے کہ وہ اپنے کفارے کے طور پر، اپنے فدیے کے طور پر خود روزہ نہ رکھے، کسی کو اپنی جگہ روزہ رکھوا دے۔ اسی طرح ایسا بیمار آدمی جس کی شفا یابی کی کوئی توقع نہ ہو، دل کا بیمار ہے یا شوگر اتنی زیادہ ہے کہ اب اس کی تندرستی کی کوئی امید اور توقع موجود نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ کسی کو کفارے کے طور پر روزہ رکھوا دے، اللہ نے اس کو روزہ معاف کر دیا، اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ تیسرے چوتھے نمبر کا فریضہ ہے جو کئی لوگوں کو معاف ہے۔ نماز ایسا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اتنا اہم فریضہ ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اگر کسی میں کھڑے ہونے کی سخت نہیں ہے اس کو بھی نماز معاف نہیں، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اللہ کے رسول، ایک آدمی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لے، یہ نہیں کہا جو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو نماز معاف ہے، کہا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے۔ اللہ کے رسول لیٹ کے بھی ادا نہیں کر سکتا، فرمایا اشارے سے نماز پڑھ لے۔ جس کے ہوش و حواس قائم ہیں اللہ نے اس کو نماز معاف نہیں کی ہے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ اتنی سخت بیماری کے عالم میں بھی نماز معاف قرار نہیں دیا، حالانکہ دوسری طرف چلتے پھرتے آدمی کو جو بیمار ہیں اس کی شفا یابی کی کوئی توقع نہیں، خیال ہے روزہ رکھے گا ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا، چلتا پھرتا ہے اس کو روزہ معاف کر دیا، لیکن نماز اگر کوئی اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس کو بھی نماز معاف نہیں۔ اس شخص کو نماز معاف ہے جس کے ہوش و حواس قائم نہیں، اس کا موجود اور عدم موجود برابر ہے۔ اس قدر نماز کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کی طرف آؤ، اللہ رب العزت نے نماز کو عین حالت میں
عین حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا۔ گولیاں برس رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن خون کا پیاسا ہے، ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں۔ اٹھو جماعت نماز جماعت نماز ادا کراؤ۔ اللہ دشمن سامنے موجود ہیں، خطرے کی حالت ہے، گولیاں برس رہی ہیں۔ فرمایا آدھی فوج دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے، آدھی فوج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے، کاروبار میں مصروف، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، دوڑتے بھاگتے، ہاتھوں کے اندر قوت، پیروں کے اندر توانائی، جسم کے اندر طاقت، ہر چیز موجود ہے، لیکن نماز ادا کرنے کی ہمت موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ان تمام چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کس طرح کی تاکید آئی ہے۔ حالت جنگ میں بھی ہمیں نماز معاف نہیں ہے، گولیاں برس رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، دشمن خون کا پیاسا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان بھائی ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو مسجدوں کے ارد گرد اور اطراف میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں ان کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین، موضوع بہت طویل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہی باتوں کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کروں۔ آئیے کچھ اور سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان نمازیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو کبھی آئے کبھی نہ آئے، من چاہے تو مسجد میں آ گئے اور من کیا تو نئی نماز پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم جو سستی کے مارے ہوئے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ حاجی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، یہ صبح اور عشاء کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، یہ نیکی کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بدبخت خدا کا مذاق اڑاتا ہے، رسول کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں اتاری، رسول نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا، یہ اپنے آپ کو خدا اور رسول بنا بیٹھا کہ خدا کی 5 نمازیں نہیں، رسول کی 5 نمازیں نہیں، اس نے اپنی طرف سے 2 بنا لی ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن دوہرے عذاب کا مستحق ہوگا، ایک اللہ کی نافرمانی، دوسرا شریعت کا مذاق، اس نے دوہرا جرم کیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کو نماز پڑھانا خاوند کی ذمہ داری ہے، بے شرمی کی انتہا ہے، بے رحمتی کی انتہا ہے۔ آج کے زمانے میں بیویاں خاوندوں کو نماز پڑھاتی ہیں، بیوی 5 وقتہ نمازی اور خاوند بدبخت نے کبھی نماز کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، کبھی مسجد آ کے نہیں دیکھی، بڑی بہادری کی کہ جمعہ کے دن آ گیا۔ اور ایسے بھی بدنصیب موجود ہیں جن کو جمعے کے دن بھی مسجد کی توفیق نہیں ہوتی، صرف عید کے عید آتے ہیں، ایسے بدنصیب بھی موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہماری عبادات کو شرف قبول سے نواز، مولا کریم تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم تو ہمارے تمام چھوٹی بڑی عبادات کو شرف قبول سے نواز دے، مولا کریم تو ہماری اس جماعت کو ترقی دے، مولا کریم تو ہمیں حق بات سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جتنے بھائی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین تو ان کو معاف فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، مولا کریم جتنے بھائی مسلمان بیمار حال ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا کریم جتنے بھائی مسلمان پریشان ہیں رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ